الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر پیما اور خواتین و حضرات، خاندان کا موضوع بڑا وسیع ہے، ہمہ گیر ہے۔ مختصر سے وقت میں اس پر تفصیل سے بات کرنا ممکن نہیں، لہذا میں دیے گئے وقت کے اندر موضوع سے متعلق کچھ ضروری نکات، کچھ اشارے اور کہیں کہیں کچھ تفصیل عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ڈاکٹروں سے زیادہ یہ بات اور کون جانتا ہوگا کہ انسان کا جسم ایک ایسا کل ہے کہ جس کو سمجھے بغیر اس کے کسی جز کو نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ اس کے امراض کا ادراک ہو سکتا ہے، نہ اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو بٹھا کر یا میڈیکل کالج میں داخلہ دے کر آپ انسان کے دل کے بارے میں یا اس کی آنکھ کے بارے میں یا اس کے دماغ کے بارے میں کتنے ہی عالمانہ لیکچرز دے دیں، اس کے باوجود وہ افراد یا وہ طلبہ دل کے یا آنکھ کے یا دماغ کے یا کسی جز کے ماہر نہیں بن سکتے، اس کو نہیں سمجھ سکتے، اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آپ پورا انسانی جسم پڑھاتے ہیں، اس کی انیٹمی، اس کی کیمسٹری، اس کی فزیولوجی اور دیگر تفصیلات۔ اس کے بعد پھر ڈاکٹر جسم کے مختلف اجزاء کے ماہر بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نام سے جو دین پسند کیا ہے ہمارے لیے، اس کو اسی طرح سے ایک ویل نیٹ، ایک مربوط نظام بنا کر دیا ہے۔ اس کا عقیدہ اس کے عمل سے الگ نہیں ہے، اس کے اخلاق اس کی معاشرت سے الگ نہیں ہے، اس کی معیشت اس کی سیاست سے الگ نہیں ہے، اس کی سیاست انسانی کردار سے الگ نہیں ہے۔ سب چیزیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ میں چونکہ سیاسیات کا طالب علم ہوں، پڑھتا پڑھاتا ہوں، وہاں بھی مجھے یہ بات سمجھانا پڑتی ہے جب میں اسلامک پولیٹیکل تھیوری پڑھا رہا ہوتا ہوں کہ آپ اسلام کے کل کا ادراک کیے بغیر، اس کا ایک بنیادی فہم حاصل کیے بغیر اسلام کے سیاسی نظام کو نہیں سمجھ سکتے۔ بالکل اسی طرح سے خاندان کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے یا اسلام میں خاندان کا کیا مقام ہے، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ یہ نہ سمجھیں کہ اسلام کا تصور حیات و کائنات کیا ہے۔ لہذا چند اشارے میں اس جانب کروں گا، اس لیے نہیں کہ آپ کو ان کا علم نہیں ہے، بلکہ اپنے موضوع پر بات کرنے سے پہلے بطور تمہید۔ ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، رازق ہے اور آخری مرجع ہے، جس کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے، جس کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ انسان اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو گویا دارالامتحان میں بھیجا گیا ہے۔ یہ نہ اس کی پہلی دنیا ہے، یہ نہ اس کی آخری دنیا ہے، یہ نہ اس کی پہلی زندگی ہے، یہ نہ اس کی آخری زندگی ہے۔ دارالجزا کوئی اور ہے جس دنیا کے بعد آنا ہے۔ اس بات پر بھی ہمیں یقین ہے کہ ہدایت اور حقیقت سے آگہی کا سب سے یقینی ذریعہ، سب سے حتمی ذریعہ، سب سے محفوظ ذریعہ قرآن پاک ہے اور قرآن کو لانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن اور صحابہ قرآن نے کائنات اور انسان کے متعلق اور انسان کے اس نے مقام کے متعلق جو کچھ فرما دیا ہے، اس پر ایمان نہ لانے کا حق تو ہر انسان کو حاصل ہے۔ ایمان نہ لانا چاہے تو نہ لائے، لیکن اسلام کے کسی جز کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس تصور حیات و کائنات و انسان کو سامنے رکھا جائے۔ اس کے بغیر کوئی شخص اسلام کے تصور زندگی کے کسی جز کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن نے اور اس کے لانے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے متعلق جو کچھ بتایا ہے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ انسان
آدم کی شکل میں پیدا کیا گیا براہ راست۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اس کا مادہ تخلیق کیا تھا؟ کہا سڑی ہوئی مٹی تھی، کہیں کہا ٹھیکری، کہیں کہا بدبودار کیچڑ، یہ اس کا مادہ تخلیق ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ سارے انسان آدم سے نکلے۔ آدم کی زوجہ محترمہ حوا کو بھی اللہ تعالیٰ نے آدم کے جسم سے کسی طرح سے نکالا، وہ جانتا کس طرح نکالا، افسانے مشہور ہیں، میں افسانوں کی بات نہیں کر رہا۔ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں مقیم کیا، پھر جنت سے بوجوہ نکالا، بطور سزا نہیں بلکہ اس اسکیم کے تحت کہ جس اسکیم کے تحت اللہ تعالیٰ زمین پر خلافت انسانی قائم کرنے والا تھا۔ زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان سے کہا کہ تمہارے ساتھ میں ابلیس کو بھی زمین پر بھیج رہا ہوں، اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے درمیان ابدی کشمکش باقی رہے گی، اس سے بچ کر رہنا۔ یہ وہ بات ہے جو جنت میں ڈالتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہی تھی۔ زمین پر انسان کو بھیجنے کے بعد جو مقصد حیات بتایا گیا ہے، اس میں پہلا مقصد ہے بندگی رب، تاکہ انسان جنت میں واپس جا سکے۔ پہلی بار داخلہ ملا تھا بلا استحقاق، بلا آزمائش، بطور جزا نہیں بلکہ انسان کا دارالقرار بنا دیا تھا جنت کو اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اب انسان کو جنت میں داخلہ ملے گا دارالجزا کے طور پر، یا اس کے انعام کے طور پر، اس کے اعمال کے صلے میں۔ بلا استحقاق جنت میں جانا اب انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، اس کے لیے بندگی رب ضروری ہے۔ لہذا اسلام کی نگاہ میں انسانی زندگی کا اولین بنیادی پہلا مقصد بندگی رب ہے۔ یہ مقصد پورا نہ ہو تو سارے مقاصد بھی پورے ہو جائیں تو انسان ناکام ٹھہرے گا۔ دوسرا مقصد حیات انسانی کا خلافت ارضی کے تقاضوں کی تکمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ زمین پر ہم خلیفہ بنانے والے ہیں، یہی آدم، اولاد آدم خلیفہ ہے۔ خلافت ارضی کے تقاضے ہیں، ان کی تکمیل بھی مقاصد حیات میں سے ہے۔ تیسرا مقصد ہے تہذیب عالم اور تسخیر کائنات، کہ یہاں وحشیوں کی طرح نہیں رہنا ہے، جنگلیوں کی طرح نہیں رہنا ہے، اس دنیا کو برتنا ہے، اس دنیا کو خوب تر بنانا ہے، کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھانا ہے، کائنات کی تسخیر کرنی ہے، اس کی قوتوں کو مسخر کرنا ہے، ان سب چیزوں کو انسان کی خدمت پہ لانا ہے۔ یہ بھی مقاصد حیات میں شامل ہے۔ تین بنیادی مقاصد حیات ہوئے: بندگی رب، اللہ تعالیٰ کی خلافت کے تقاضے پورے کرنا، اور تہذیب عالم و تسخیر کائنات۔ اسلام نے زندگی کا جو اور نقشہ بنایا ہے، جو خاکہ دیا ہے، وہ انہی تین مقاصد کی تکمیل کے لیے۔ خاندان ہو، معاشی نظام ہو، اخلاقیات ہوں، سیاست ہو، عدالت ہو، جرم و سزا کا معاملہ ہو، ان سب کا تعلق ان تین مقاصد کی تکمیل سے ہے۔ زندگی جتنی ہمہ گیر ہے اتنی ہی یہ باہم مربوط بھی ہے، لہذا اسلامی تعلیمات بھی باہم مربوط ہیں۔ زندگی کی اسلامی نیٹ ورکنگ کے بغیر مکمل اسلامی زندگی ممکن نہیں ہے۔ یہ اسلامی نیٹ ورکنگ کی اصطلاح میں استعمال کر رہا ہوں، سب چیزیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ نہ فرد کی زندگی مکمل طور پہ اسلامی ہو سکتی ہے اس نیٹ ورکنگ سے الگ ہو کر، نہ کوئی معاشرہ ایسا وجود میں آ سکتا ہے، نہ ایسی دنیا تخلیق کی جا سکتی ہے کہ جہاں مکمل طور پہ اسلام موجود ہو۔ خاندان اس اسلامک نیٹ ورکنگ کا فوکل پوائنٹ ہے، مرکزی نقطہ ہے۔ اب ہم اس خاندان کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسانی تمدن کا آغاز آدم سے ہوا۔ آدم زمین پر بھیجے گئے تو بطور فرد نہیں بھیجے گئے بلکہ خاندان اتارا گیا زمین پر۔ اور یہ بات ہم آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاندان کی تشکیل پہلے ہی دن کر دی تھی۔ صبح تخلیق آدم پہ ہی اللہ تعالیٰ نے خاندان بھی بنا دیا تھا۔
سب سے پرانا انسانی ادارہ ہے یہ خاندان، اور خاندان میں بھی میاں بیوی کا رشتہ، سارے رشتے بات کے ہیں، والدین، اولاد، بھائی بہن، سسرالی، میکے والے، یہ سارے رشتے بعد میں بنے ہیں، پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے انسانوں کے درمیان۔ زمین پر وہ خاندان اتارا گیا ہے، آدم الگ نہیں اتارے گئے، حوا الگ نہیں اتاری گئی۔ عیسائی میتھولوجی کی بات میں نہیں کرتا، ان کے یہاں کیا چیز ہے کہ دونوں کو الگ الگ بھیج دیا، دونوں ڈھونڈتے پھر ایک دوسرے کو، کچھ افسانے تخلیق ہو گئے، کچھ ناول بن گئے، کچھ فلمیں بھی بن سکتی ہیں اس پر۔ آدم و حوا کو ایک ساتھ زمین پہ اتارا گیا، انسانی تہذیب اور انسانی تمدن کا بیج ڈال دیا گیا۔ اس خاندان کے اللہ تعالیٰ نے جو مقاصد بیان کیے ہیں وہ 5-6 نکات کی صورت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ خاندان کا پہلا مقصد ہے بندگی رب میں معاونت، جو مقصد حیات اول ہے، پہلا مقصد ہے زندگی کا، اس کی تکمیل میں مدد کرنا، یہ خاندان کا اولین مقصد ہے۔ بندگی رب خاندان سے کٹ کر تنہا رہ کر ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے، خاندان سے معاونت کرنے کے لیے بنایا گیا۔ دوسرا مقصد ہے انسان کے ازلی، ابدی، حقیقی دشمن شیطان کے خلاف مزاحمت کا محاذ بنانا۔ یہ وہ مورچہ ہے خاندان کہ جو شیطانی قوتوں، شیطانی وسوسوں، اکساہٹوں اور جالوں سے انسان کو بچانے میں مددگار ہو سکتا ہے، مددگار ہوتا ہے۔ خاندان کا تیسرا مقصد معاشرے کی تشکیل ہے، یہ معاشرے کا مالیکیول ہے، بلڈنگ بلاک ہے۔ معاشرہ افراد سے نہیں بنتا ہے، معاشرہ خاندانوں سے بنتا ہے۔ جس طرح کیمسٹری میں کہتے ہیں کہ بہت سارے ایلیمنٹس ہیں، عناصر ہیں کہ جو ایٹم کی صورت میں زندہ نہیں رہ سکتے، مالیکیول بنتا ہے تو مالیکیول باقی رہتا ہے، سالمہ۔ اسی طرح سے انسانی تمدن اور تہذیب میں جو سالمہ ہے، مالیکیول ہے، جو بلڈنگ بلاک ہے، وہ خاندان ہے۔ تو اس بلڈنگ بلاک کی فراہمی اور اس کو اپنا کردار ادا کرنا، یہ خاندان کا تیسرا مقصد ہے۔ چوتھا مقصد ہے نسل انسانی کا تحفظ بھی اور اس کو آگے بڑھانا بھی۔ اگر خاندان نہ ہو تو انسان شاید بہت پہلے ہی ختم ہو گئے ہوتے۔ جانوروں کی طرح انسان زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ باقی جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو کچھ تو منٹوں کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، والدین کے بہت زیادہ محتاج نہیں ہوتے، یہ تھوڑے سے محتاج ہوتے ہیں۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ برسوں محتاج ہوتا ہے، والدین کا کم از کم دونوں میں سے ایک کا، اور دونوں نہ ہو تو کسی نہ کسی اور انسان کا۔ اس کے بغیر انسانی زندگی کو تصور نہیں ہے۔ اولاد کو پالنے میں جو دقتیں ہیں، جو مشکلیں ہیں، ویسے تو فوسٹر پیرنٹس بھی آج کل بچے پالتے ہیں، لیکن والدین جس طرح پالتے ہیں بچے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس پہ کسی بحث کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ خاندان اگر نہ ہو تو انسانوں کی پرورش، پرداخت، نشو و نما، تحفظ، یہ بہت مشکل ہو جائے گا، اور شاید زمین پر انسانی تہذیب کا خاتمہ ہو جائے۔ پانچواں مقصد خاندان کا مستقبل کی تعمیر و تہذیب ہے۔ کل کیسا ہو یہ خاندانوں میں طے ہوتا ہے۔ جہاں بچے پرورش پا رہے ہوتے ہیں، ان کی ذہن سازی اور کردار سازی ہو رہی ہوتی ہے، وہاں یہ طے ہوتا ہے کہ ہمارا کل کیسا ہوگا۔ جیسی مائیں ہوں گی، جیسے باپ ہوں گے، جیسے گھرانے ہوں گے، جیسے خاندان ہوں گے، جیسی اسکولنگ ہوگی، اسکولنگ کا آغاز تو گھر سے ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر ہمارا کل متعین ہوتا ہے۔ اور چھٹا مقصد خاندان کا یہ ہے کہ مشکلات میں یہ خاندان مددگار ثابت ہو، انسان کی دستگیری کرے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کرے یہ خاندان۔ تو خاندان کے 6 مقاصد ہیں: بندگی رب، شیطان کے خلاف مزاحمت کا مورچہ، معاشرے کا بلڈنگ بلاک، نسل انسانی کا تحفظ
مستقبل کی تعمیر و تہذیب اور مشکلات میں باہم دستگیری کا کوئی نظام بنانا. پہلا خاندان تو اللہ تعالیٰ نے خود بنا دیا، کسی قاضی، کسی گواہ، کسی نکاح اور غالباً کسی مہر کے بغیر. آدم و حوا کو یہ بھی بنا دیا. لیکن اب جو اسلام ہمیں ملا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی صورت میں، اس میں خاندان کا تصور نکاح کے بغیر نہیں ہے. محض کسی مرد کسی عورت کا ساتھ رہنا خاندان کی تشکیل کے لیے کافی نہیں ہے. اسلامی نقطہ نظر سے عیسائیوں کے یہاں ہو سکتا ہے، کہیں اور ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا ہے. خاندان کی تشکیل کے لیے نکاح ضروری ہے، اور نکاح ایک قانونی عمل ہے، ایک قانونی عمل ہے، لیگل دستاویز ہوتی ہے. دستاویز نہ بھی ہو تو دو گواہ ہونے ضروری ہیں. تو خاندان بنانے کے لیے تو قانون کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن خاندان کو باقی رکھنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے، اسے ارتقا دینے کے لیے، اس کو خوبتر بنانے کے لیے قانون سے بہت کم مدد ملتی ہے. قانون کی بنیادوں پر قائم خاندان زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتے، وہاں خوشگواری نہیں رہ سکتی. خاندان کو خوبتر بنانے کے لیے کچھ اور تقاضے ہیں، اخلاقی، نفسیاتی اور جذباتی عوامل ہیں کہ جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. وہ کم سے کم ناگزیر عوامل کہ جو خاندان کو استحکام دینے کے لیے اور خوبتر بنانے کے لیے ضروری ہیں، ان میں سے میں نے 6 چیزوں کا انتخاب کیا ہے کہ جو اشارتاً یہاں پر میں عرض کرتا ہوں. اور اسی طرح سے وہ کم سے کم ناگزیر عوامل کہ جو خاندان کو بگاڑنے میں کام آتے ہیں، ان میں سے بھی میں نے 5 چیزیں آج یہاں پیش کرنے کے لیے منتخب کی ہیں. وہ عوامل جو خاندان کو مستحکم کرتے ہیں، خوبتر بناتے ہیں، ان میں سے پہلا عامل ہے تقویٰ. نکاح کی تقریب میں ہم سب شریک ہوتے ہیں، اس میں قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھی جاتی ہیں. ان آیات میں تقویٰ کے لفظ کی تکرار ہے. 3 آیتیں ہیں اور تقویٰ 4 دفعہ آتا ہے. اس میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. ہم لوگ چونکہ سوچنے کے عادی نہیں ہیں، لہذا سنتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، لیکن ذرا سوچا جائے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نکاح کی، خوشی کی، سماجی تقریب میں تقویٰ کا ذکر کیوں ہے اور اتنی تکرار کے ساتھ؟ کیا تعلق ہے تقویٰ اور خاندان کا؟ ایک مرد ایک عورت کا جسمانی رشتہ قائم ہونے والا ہے، اس پہ تقویٰ کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ جو انسان کا خالق ہے، اس کی نفسیات کا بھی خالق ہے، جو اس کے اندر و باہر سے اچھی طرح جانتا ہے. اس کے بعد خوب معلوم تھی کہ یہ جو نیا خاندان بن رہا ہے میاں بیوی کی صورت میں، اور 2 خاندان مل رہے ہیں، بڑے خاندان، ان کے درمیان خوشگواری نہیں رہ سکتی. یہ ایک اچھا عمدہ گھرانہ نہیں بن سکتے، ٹینشن سے پاک، ریلیکسڈ، خوشگوار ماحول والا خاندان، کیا اگر اس کی بنیاد میں تقویٰ نہ ہو. اور ہم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ تقویٰ دراصل دل کی، قلب کی، ذہن کی، سوچ کی، احساس کی ایک کیفیت کا نام ہے کہ انسان اپنی سوچ، اپنی زبان اور اپنے اعمال کے بارے میں فکر مند ہو کہ ان سب کی جواب دہی اسے کرنی ہے ایک ایسی ہستی کے سامنے کہ جو مجھ سے زیادہ مجھے جانتا ہے، جس کو جاننے کے لیے کسی بیرونی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی ضرورت نہیں ہے. مجھے جواب دہی اپنے باپ کے سامنے نہیں کرنی ہے، اپنے خاندان کے سامنے نہیں کرنی ہے، اپنے بڑوں کے سامنے نہیں کرنی ہے، اپنے ساس سسر کے سامنے نہیں کرنی ہے. اور بعض گوشے تو ایسے ہوتے ہیں جہاں کوئی جانتا بھی نہیں ہے، تیسرا آدمی. ان معاملات میں بھی انسان اگر عدل پہ قائم رہے، راستے پر قائم رہے، تو یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ اللہ کا خوف ہو. بے شمار مسائل ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں. شادی کو ہم صرف سمجھتے ہیں کہ وہ شاید 2-4 روز کا کوئی قصہ ہوتا ہے. یہ تو زندگی بھر کا عام طور پر مسلمانوں کے یہاں ایک ساتھ ہے، اور زندگی بھر کا نہ بھی ہو تو جتنے عرصے کا بھی ساتھ ہے، اس میں بہت سارے پہلو ہیں، نفسیاتی، معاشی، رشتوں کے معاملات،
سسرال اور میکے کے تعلقات، بہت سے اخلاقی امور، بے شمار چیزیں آتی ہیں. ان سب چیزوں میں اگر تقویٰ موجود نہ ہو تو انسان اپنی شریک حیات سے یا اپنے شریک حیات سے بھی خیانت کا مرتکب ہو سکتا ہے، زیادتی کر سکتا ہے، اس کے حقوق ادا کرنے سے غافل رہ سکتا ہے. تو اس لیے تقویٰ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ وہ کیفیت ہے جس کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے ہے. تقویٰ کسی انسان کے لیے نہیں ہے، اور تقویٰ اندر ہوتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، اپنے دل کی طرف اشارہ کیا کہ تقویٰ یہاں ہے، اور ایک دفعہ نہیں فرمایا، 3 دفعہ فرمایا. آپ ڈاکٹرز ہیں، یہ نہ سوچیے گا کہ یہاں تو جو دل ہے وہ تو ایک پمپنگ اسٹیشن ہے. انسانی زبانوں میں ہمیشہ سے اور ہر جگہ اور آج بھی دل کی اصطلاح پمپنگ اسٹیشن کے لیے استعمال نہیں ہوتی ہے. جب میڈیکل سائنس سے ہٹ کر دل بولا جاتا ہے تو اس سے انسانی شخصیت کا وہ مرکز مراد ہے کہ جو انسان کو کنٹرول کرتا ہے، جہاں سے احساسات کے چشمے پھوٹتے ہیں، جہاں سے جذبات ابلتے ہیں، جو انسان کا کنٹرولنگ اسٹیشن ہے وہ قلب ہے. اور عام طور پہ قلب کو یہاں سمجھا جاتا ہے. سائنسی طور پر میڈیکلی وہ مرکز شخصیت کہاں پر ہے، اس بحث میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام کو اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ جگہ کہاں پر ہے. جس چیز دلچسپی ہے وہ یہ ہے کہ اندر کی جو چیز ہے، اندر کی دنیا ہے، جو کنٹرولنگ اسٹیشن انسان کا، وہاں تقویٰ بیٹھ جائے نگراں بن کر. تو پہلی چیز جو خاندان کو مستحکم کرنے کے لیے خوشگوار بنانے کی ضروری ہے اسلام کی نگاہ میں، وہ تقویٰ ہے. دوسری چیز عدل ہے، انصاف. عدل نہیں ہوگا تو خاندان میں خوشگواری پیدا نہیں ہو سکتی. جس کو جو چیز ملنی چاہیے، جس کا جو حق ہے، جس کا جو وقار ہے، جس کو جتنی عزت ملنی چاہیے، اس کو وہ چیز دی جائے، ملے. تیسری چیز رحمت و احسان ہے. ان دونوں کا تذکرہ میں ساتھ اس لیے کر رہا ہوں کہ عدل اس کا نام ہے کہ اگر 5 روٹیاں ہوں اور 5 افراد کھانے والے ہوں تو 5 کو ایک ایک روٹی مل جائے، عدل شاید مکمل ہو جائے. لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ہر روٹی کا وزن یکساں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کسی روٹی کا وزن قدرے زیادہ ہو، کسی کا کم ہو، تو انصاف تو نہیں ہوا، عدل نہیں ہوا. پھر ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ناشتہ کر کے آیا ہے، دوسرا جو ہے ناشتے کے بعد بھی کچھ کھا کر آیا ہے، اور تیسرا کل رات سے بھوکا ہے. تو یہ بھی عدل نہیں ہے کہ تینوں کو ایک ایک روٹی دی جائے. اس کا علاج اسلام نے یہ بتایا ہے کہ آپ احسان کا رویہ اختیار کریں. اور احسان نام ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینے کا اور اپنے حق سے کم پر راضی ہو جانے کا. کئی حدیثیں ہیں اس سلسلے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اس شخص سے، اپنی رحمتیں نازل کرے اس شخص پر کہ جو اپنے حق سے کم لے کر راضی ہو گیا اور دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دے کر راضی ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ایسے شخص کو اس کے حق سے زیادہ دیں گے آخرت میں. ترازو میں جو کچھ حق بنے گا اس کا میزان آخرت میں اس سے زیادہ دیں گے اگر اس نے دنیا میں یہ کام کیا ہوگا. اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جب کوئی خاندان ایسا ہو کہ جس کا ہر فرد اپنے فرض کو زیادہ ادا کر رہا ہو، اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرتا ہو یا کم کرتا ہو، اس کو فکر اپنے حقوق کی کم ہو اور اپنے فرائض کی زیادہ ہو، اور یہ کیفیت احسان ہے، تو ایسے خاندان میں بڑی خوشگواری ہوتی ہے. جھگڑا ہوتا اسی وقت ہے کہ جب ہر ایک حقوق طلبی کا بینر لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، پلے کارڈ لے کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے. شوہر اپنا حق مانگ رہا ہے، بیوی اپنا حق مانگ رہی ہے، ساس اپنا حق مانگ رہی ہے، بہو اپنا حق مانگ رہی ہے، کزنس اپنا حق مانگ رہے ہیں. خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، جائیدادوں کے جھگڑے ہوں یا رشتوں کے جھگڑے، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہر ایک اپنا حق مانگ رہا ہوتا ہے. یا ایک اور بات ضمناً عرض کر دوں کہ اسلام میں حقوق طلبی کا کوئی تصور نہیں ہے. حقوق طلبی کا تصور سارا کا سارا مادہ پرستانہ ہے، چاہے وہ اشتراکیت سے آیا ہو یا سرمایہ داری سے آیا ہو. اسلام میں حقوق طلبی کا کوئی تصور نہیں سرے سے. آپ قرآن حدیث کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، سارے لٹریچر کو کہیں آپ کو چیز نہیں ملے گی. وہاں حقوق دہی کا، حقوق دینے کا تصور ہے. دوسروں کو حق دیجئے یا اپنا فرض ادا کیجئے، یہی فرض ہے. فرائض پہ زور دیا گیا ہے، حقوق پہ زور نہیں دیا گیا ہے. حقوق اس لیے بتائے گئے ہیں کہ مجھے معلوم ہو کہ آپ کا حق کیا ہے، میں ادا کروں، اور آپ کو معلوم ہو کہ میرا حق کیا ہے، آپ ادا کریں. اس لیے حقوق بیان کیے گئے ہیں. لیکن حقوق طلبی کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے
یہ سارا اجنبی تصور ہے، 19ویں 20ویں صدی کا تصور ہے، اور یہ اشتراکیت اور سرمایہ داری سے آیا ہوا تصور ہے۔ پانچویں چیز، بلکہ چوتھی بات خاندان کو بہتر بنانے کے لیے تحمل و برداشت ہے، درگزر ہے۔ جب آپس میں رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، میاں بیوی ہوں یا اور رشتہ دار، اگر تحمل نہ ہو، برداشت نہ ہو، فوراً ریئیکٹ کر دیں تو جھگڑے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ گزار دیا جائے تو مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اکثر ایسا گھروں میں ہوتا ہے کہ شوہر کو غصہ ہے، وہ اس نے کچھ سنا دیا، اگر بیوی چپ رہے اس وقت تو طوفان ٹل جاتا ہے۔ کبھی بیوی کو غصہ ہے، اس نے کچھ سنا دیا، شوہر خاموش رہے، مسکرا دے، وقت گزر جاتا ہے، طوفان ٹل جاتا ہے۔ لیکن ایک نے کچھ کہا، دوسرے نے جواب دیا تو معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ تحمل و برداشت چوتھی شرط ہے۔ پانچویں چیز جو ضروری ہے خاندان کو مستحکم کرنے کے لیے ہے، وہ عیب پوشی ہے۔ جب ساتھ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کی خوبیاں ہی نہیں بلکہ عیوب بھی سامنے آ جاتے ہیں، اور عموماً تو ہوتا ہی ہے نا کہ بہو لائی جاتی ہے خوبیاں دیکھ کر، جب وہ بہو بن جاتی ہے تو خوبیوں کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے، پھر عیب شماری شروع ہو جاتی ہے، اور عیب شماری بڑھتی رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اس سے ہم سب واقف ہیں۔ اس کے برعکس دین یہ کہتا ہے کہ عیوب پر پردہ ڈالو۔ اور چھٹی چیز جو خاندان کو مستحکم کرنے ضروری ہے وہ حفظ مراتب، رشتوں کا لحاظ۔ ساس کا ایک مقام ہے، نندوں کا ایک مقام ہے، بہو کا ایک مقام ہے، سمدھیانے کا ایک مقام ہے، شوہر کا ایک مقام ہے، بیوی کا ایک مقام ہے۔ کوئی اپنے مقام سے اوور اسٹیپ نہ کرے، اس سے تجاوز نہ کرے۔ بہت سے گھروں میں جھگڑا اس لیے ہوتا ہے کہ اس گھر میں دو شوہر رہتے ہیں، ایک میاں ہوتا ہے، ایک بیوی ہوتی ہے، لیکن عملاً دو شوہر ہوتے ہیں۔ ایک جھگڑا ایسا آیا میرے سامنے تو میں نے ان کو تجویز یہی کیا کہ یہ مرض اس کا علاج کر لیجیے، حل ہو جائے گا۔ میں نے کہا اس گھر میں دو شوہر ہیں، جس دن ایک شوہر دستبردار ہو جائے گا دونوں میں سے کوئی ایک، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خوش قسمتی سے لڑکی والوں نے اس کو ریلائز کر لیا، اپنی بیٹی کو سمجھایا، لڑکی واپس آ گئی۔ اللہ کرے اس سلسلہ آگے بھی جاری رہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکا ہی دستبردار ہو جائے، وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں بیوی ہوں، تم شوہر ہو، تم حکومت کرو، تو بھی گھر قدرے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ غیر فطری ہوگا۔ اب میں مختصراً 5 وہ باتیں بتاؤں کہ جس سے خاندان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ پہلی چیز ہے خود غرضی۔ خود غرضی تو ہر چیز کو بگاڑ دیتی ہے، خاندان کیا ہر چیز کو بگاڑ دیتی ہے۔ انسان ہمیشہ اپنی ذات کو، اپنے مفاد کو ترجیح دے دوسروں پر تو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، خاندان میں بگاڑ جلدی ظہور پذیر ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے کم ظرفی اور خردہ گیری۔ خردہ گیری ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑنا، چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھنا، ان کا حوالہ دینا، ان کے تانے دینا، صف کا چھوٹا ہونا۔ تیسری چیز جلد بازی، کہ فیصلہ کرنے میں جلدی، ریئیکٹ کرنے میں جلدی کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں اپنی بیوی پسند نہ آئے تو فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی خوبی ہو جو تمہیں بہت پسند ہو، وہ خوبی بعد میں ظاہر ہو۔ تو جلد بازی سے خاندان کا نظام بگڑتا ہے۔ چوتھی چیز زبان کا غیر محتاط استعمال، کامنٹس، بالخصوص اپنے سسرالیوں کے بارے میں۔ یہ مرض بہت عام ہے کہ شوہر صاحب اپنے ساس سسر کے بارے میں، سالے سالیوں کے بارے میں کبھی غصے میں، کبھی مذاق میں، کبھی ویسے ہی سخت کامنٹس کر دیتے ہیں، تبصرے کر دیتے ہیں۔ بیوی کو ناگوار گزرتا ہے یہ۔ کبھی بیوی کرتی ہے کہ اپنے شوہر کی ماں کے بارے میں، اس کے باپ کے بارے میں، اس کے بھائی بہنوں کے بارے میں اور رشتہ داروں کے بارے میں منفی تبصرے کرتی ہے، یہ شوہر کو ناگوار گزرتا ہے۔ یہ سلسلہ اگر جاری رہے اور اس عمل کو روکا نہ جائے، اس کی سنگینی کو سمجھا نہ جائے تو خاندان بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے کہ انسان چاہے کتنا بھی بے اہمیت ہو جائے، وہ چاہتا یہ ہے کہ میں کم از کم میری ماں اور میرے باپ کی توہین نہ کی جائے۔ یہ توہین جب ہوتی ہے تو زیادہ غصہ آتا ہے۔ تو زبان کا غیر محتاط استعمال یہ بھی خاندانوں کو بگاڑنے کا سبب ہے۔ اور پانچویں چیز رشتوں کی مس پلیسمنٹ یا ڈسپلیسمنٹ، جس کی ایک مثال تو میں نے وہ دی تھی کہ 2 شوہر ہو جانا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے مردوں کو قوام بنایا ہے، مینیجر بنایا ہے، گھر کا ایڈمنسٹریٹر بنایا ہے، گروپ لیڈر بنایا ہے، تو 2 گروپ لیڈر نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی مس پلیسمنٹ ڈسپلیسمنٹ ہے۔ یا وہ ساس کے جس نے شوہر کو پالا ہے
اس کو وجود دیا ہے، اس کو یہاں تک پہنچایا ہے، ایک اجنبی لڑکی آ کر کے قبضہ کر لے اس کے اوپر، تو اسی میں خرابی پیدا، ڈسپلیسمنٹ ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اب بہو لے کر آپ آئی ہیں اور لیکن آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ بہو جو ہے بس وہ رات میں مل لیا کر اپنے شوہر سے، باقی ہر چیز بیٹا میری مرضی سے مانے اور چلے اور کرے، تو یہ بیوی کو یا اس بہو کو صحیح مقام نہ دینا، اس کی مسپلیسمنٹ یا ڈسپلیسمنٹ ہے۔ بیٹے کی زندگی میں اب وہ شریک ہو گئی ہے، آپ چاہیں نہ چاہیں آپ نے چلے جانا ہے، آئندہ انہوں نے دونوں رہنا ہے، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور جو مائیں تسلیم کر لیتی ہیں وہ بہت سے مسائل سے خود بھی بچ جاتی ہیں اور اپنے بیٹے اور بہو کو بھی بچا لیتی ہیں۔ تو رشتوں کی مسپلیسمنٹ یا ڈسپلیسمنٹ یہ بھی خاندان کی تباہی کے اسباب ہیں۔ تو چھ چیزیں میں نے گنوائی، وہ عوامل کم سے کم ناگزیر عوامل خاندان کو مضبوط بنانے والے: تقوی، عدل، رحمت و احسان، تحمل و برداشت، عیب پوشی اور حفظ مراتب۔ اور 5 باتیں میں نے عرض کی جو خاندان کو بگاڑنے والی ہیں: خود غرضی، کم ظرفی، جلد بازی، زبان کا غیر محتاط استعمال اور رشتوں کی مسپلیسمنٹ یا ڈسپلیسمنٹ۔ ان چیزوں کا لحاظ رکھا جائے تو اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اچھا خاندان بنانے میں ہماری مدد کرے۔ اور یہ خاندان وہ ہے جس کے متعلق میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ بندگی رب میں انسان کے لیے ناگزیر ہے، اس میں مددگار ہے، وہ بندگی رب جو میری اور آپ کی زندگی کا اولین مقصد ہے، جس کو پورا کیے بغیر ہم واپس اپنے اس گھر میں نہیں جائیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، جس میں رکھا اور پھر نکالا وہاں سے، اور دوبارہ وہاں کہتا ہے کہ آ سکتے ہو لیکن ان شرائط کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے اور سننے والوں کو سب کچھ عمل کرنے کی توفیق دے اور مسلمان وہ معاشرہ بنا سکے جس میں ایسے خاندان ہوں اور وہ خاندان بنا سکیں جو اسلامی معاشرے کے مضبوط بلڈنگ بلاکس ہوں، اور جہاں ابلیس کے لیے کام کرنا آسان نہ ہو اور اللہ کی بندگی جہاں آسان ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔